عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر يريد حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني. حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب ایک قصہ بیان کرتے ہیں. لمبا قصہ ہے، لمبی تفصیل ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ صرف عرض کرتا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ مصر سے ایک آدمی آیا اور آ کے پوچھا کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں نے بتایا کہ یہ قریش کے لوگ ہیں، قریشی ہیں سارے. پھر پوچھا کہ یہ بیچ میں یہ بڑے میاں یہ شیخ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں. تو وہ آ گیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس. اصل پراپوگنڈا کرنے والے لوگوں میں سے تھا، جن لوگوں کا طرز ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے سامنے سوال کرتے ہیں. ان کا مقصود کچھ پوچھنا نہیں ہوتا، بلکہ جو مجمع بیٹھا ہوتا ہے مجمع کا ذہن خراب کرنا مقصود ہوتا ہے. ایسا ہی تھا یہ آدمی بھی جس نے سوال کیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا بتائیے گا. انہوں نے کہا اچھا پوچھو. کہنے لگا کہ کیا آپ کو پتا ہے احد والے دن حضرت عثمان غنی میدان احد سے بھاگ گئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ہاں. دوسرا قصہ پھر اس نے کہا کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ بدر میں سے بھی غائب تھے، اس میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. پھر تیسرا سوال کیا هل تعلم انه تغیب عن بیعت رضوان فلم یشهدها، کہ بیعت رضوان جو ہوئی تھی وہ تو اس سے بھی غائب تھے، اس میں حاضر نہیں تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں. پھر جو طریقہ ہوتا ہے نا ایسے وارداتیوں کا، مجمع کی طرف دیکھ کے کہتے اللہ اکبر، یعنی باتیں تو ساری سچ ہیں، لیکن ان کا جواب کیا ہے؟ جواب سے ایسے لوگوں کو سروکار نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا ذرا ادھر تو آؤ نا، آپ مجھ سے جواب بھی لے کے جاؤ. سنو ابین لک، میں ساری تفصیل بیان کرتا ہوں. اما فرارہ یوم احد فاشہد اللہ افعل، جہاں تک بات ہے بدر احد والے دن میدان سے بھاگنے کی، تو اللہ نے تو معاف کر دیا. اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے. یہ تو سورہ آل عمران میں تذکرہ ہے، اللہ نے بھاگنے کا تذکرہ کیا. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ آپس میں لڑے نا اس دن تم پیٹ پھیر گئے تھے. آگے قصوروار نہیں ٹھہرایا جا رہا. اللہ کیا کہہ رہے انما استزلهم الشیطان، وہ تو شیطان نے پھسلا دیا تھا. یعنی اللہ صفائیاں پیش کر رہے، ملبہ شیطان پہ ڈال رہے کہ ان کا قصور نہیں ہے، شیطان نے پھسلایا تھا. اور پھسلایا بھی کیوں؟ ببعض ما کسبوا، وہ جو درہ چھوڑنے والے لوگ تھے نا ان کے درہ چھوڑنے کی وجہ سے باقیوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے. یعنی اب بھی بات کروں ان کی طرف نہیں آنے دیا اللہ نے، ان لوگوں کی طرف نہیں آنے دیا. اور آگے کیا فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، اور پکی بات ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نے معاف کر دیا. تذکرہ بھی کیا تاکہ ریکارڈ کا حصہ بنا رہے. کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں کس بات کے بارے میں کہا جا رہا ہے معاف کیا، اسی بھاگنے کے بارے معاف کیا. اور بات کو ان کی طرف آنے بھی نہیں دیا، بلکہ اللہ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں. صرف مغفرت نہیں، ان کو تسلی ہو جائے وشاورہم فی الامر، ان کو پروٹوکول بھی دیں، ان سے مشورہ کریں تاکہ کسی کے ذہنوں میں اگر کوئی خناس بھرا ہوا ہے وہ نکل جائے.
اللہ نے اس لیے ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے. اور دوسری بات جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ بدر میں نہیں تھے، سنو، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، ان کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ تھی. وَكَانَتْ مَرِيضَةً، وہ بیمار تھی. اس کی وضاحت یہ ہے، ان کو چیچک ہوا تھا اور اتنی شدید بیمار تھی، بچنے کا پتہ نہیں تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر ہی چھوڑ دیا، بلکہ حضرت اسامہ بن زید کو ان کی خدمت کے لیے چھوڑا. اور پھر صرف چھوڑا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لک اجر رجل ممن شہید بدرا وسہما، تمہیں جو بدر میں شرکت کریں گے اجر بھی ان جیسا اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی پورا ملے گا. ایسا کون ہے جو میدان جہاد میں بھی نہیں گیا ثواب پورا؟ ایسا کوئی ہے؟ یہ عثمان غنی کی خصوصیت کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی بدری بھی ہیں، بدر کی مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو تم کہہ رہے ہو نا کہ وہ بیعت رضوان میں نہیں تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت ہوئی تھی، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا. اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر نے اس کے سامنے وضاحت کی کہ سنو، اما تغیبہ عن بیعت الرضوان فلو کان احد اعز ببطن مکہ من عثمان، سنو، اگر اس وقت مکے کی وادی میں اللہ کے نبی کے نزدیک عثمان سے زیادہ کوئی معزز ہوتا اسے بھیج دے. اس وقت اللہ کے نبی کے نزدیک عثمان سے زیادہ معزز کوئی نہیں تھا، اس لیے اسے بھیجا. اور پھر کیا عجیب شان سے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان غنی کو بھیجا، لوگوں نے تبصرے کیے، واہ عثمان کی تو موج ہے، طواف کر رہا ہوگا. کافروں نے آفر بھی کی طواف کریں. جب یہ تبصرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، کتنا یقین تھا، کتنا اعتماد تھا، اور کتنے مزاج شناس تھے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہو ہی نہیں سکتا عثمان میرے بغیر طواف کرے. کافروں نے جب آفر کی نا، کہنے لگے ایسے کیسے ممکن ہے، اللہ کے نبی کو روک دیا جائے اور میں طواف کرتا پھروں، میں تو نہیں کروں گا. طواف نہیں کیا. پھر اگلی جو بات حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے سامنے کی، وَكَانَتْ بَيْعَةُ رِضْوَانَ بَعْدَمَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ، بیعت رضوان تو اس وقت ہوئی، عثمان وہاں تھے ہی نہیں، وہ تو مکے میں تھے. اور اس سے بھی اگلی بات سنو، جو اعزاز ملا عثمان غنی کو اس وقت، فقال رسول اللہ بیدہ الیمنی، اللہ کے نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کو کہا، ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ. فضرب بہ علی یدہ، اور اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا یوں. ایک روایت یہ ہے صحابہ نے یوں ہاتھ رکھے ہوئے، اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا، اوپر صحابہ کا ہاتھ، سارے صحابہ نے بیعت کی، اس کے اوپر اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اور اس کے نیچے سب سے پہلے ہاتھ کس کا؟ عثمان غنی کا. ثم قال ابن عمر اذهب بها الان معك، جو باتیں کی ہیں نا اب یہ بھی ساتھ جواب لے کے جانا. یعنی پیغام دیا کہ جنہوں نے تیرے ذہن میں یہ خناس بھرا ہے نا، ان کو جا کے یہ ساری باتیں بتانا، کیونکہ یہ واردات اسی طرح کرتے ہیں، چند سوال کریں گے، جب دیکھ لیا کہ لوگوں کا ذہن، بس چپ کر کے چلے جاتے ہیں. آج کل کے اینکروں کا یہی مزاج ہے، وہ جہاں دماغ خراب کرنا ہوتا ہے نا، بس اتنا سوال کر کے بات کا رخ موڑ دیتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا نا اب بات پوری سن کے جاؤ. پھر یہ ساری وضاحتیں. اللہ رب العزت کروڑوں رحمتوں برکتیں نازل فرمائے ان لوگوں کے اوپر، کیسی کھری اور سچی باتیں صحابہ کے بارے کیا کرتے تھے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا ہی کھرا اور سچا فرمائے.